سارے گناہ معاف، تمہارے اوپر کوئی کیس نہیں رہے گا۔ میں نے اسے پوچھا مارنے والوں کو پتا چلا کون؟ اس نے کہا وہ کالے منہ پر پہن کے آ جاتے تھے، کالا کپڑا، میرے منہ پر بھی کالا کپڑا، اور ہوتے بھی تو وہ عام لوگ ہیں، ان کی شکلیں میں نہ جانتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں، نہ ان کے عہدے پتہ ہے، میں کس پہ الزام لگاؤں؟ یہ پولیس کے چند لوگ آتے ہیں، لیکن وہ بیچارے تو میرے ساتھ کھڑے ہو کے روتے رہے میری حالت پہ۔ ان نامعلوم لوگوں کا تو سب کو پتہ ہے کہ اب کون ہے، معلوم ہے، لیکن ان کے نام نہیں پتہ۔ یہی فرق ہے آج پاکستان اور ہندوستان میں۔ آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا، ہندوستان کی آج ایئر انڈیا کو دیکھیں، ان کے پاس 550 جہاز اور 120 ارب کا انہوں نے بنا لیا دنیا میں، اور ہندوستان کی یہ تاریخ، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ایئر لائن بن گئی۔ وہاں صدر سے لے کے منسٹروں تک جو عہدے پر لوگوں کی تعلیم اور قابلیت دیکھیں، اور جو پاکستان میں ان سے کمپیئر کریں، یہاں یہ غدر مچی ہوئی ہے، وہاں دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی 76 سال میں ایک ہی تاریخ میں شخص گلوبل سطح پہ جو آیا وہ عمران خان، اس کے علاوہ پاکستان میں دنیا میں کوئی نہیں جانتا کسی کو باہر۔ عمران خان ایک واحد شخص ہے جس کے دوستوں میں عرب شہزادے بھی ہوا کرتے، بل گیٹس بھی تھے، ہالی ووڈ کے ستارے بھی تھے، رچرڈ برینسن جیسے لوگ تھے، مکیش امبانی جیسے لوگ تھے۔ عمران خان کے دوستوں کی آپ فہرست اٹھا کے دیکھیں، یہ وہی لوگ تھے جن سے پاکستان کو آج فائدہ ہو سکتا ہے۔ مائکروسافٹ کا بل گیٹس، یہ رچرڈ برینسن ہے، یہ عرب شہزادے ہیں جو دستخط کروا کے خان کی وہ جرسیاں اپنے گھروں میں کمروں میں لگاتے تھے، شاہی خاندان کے لوگ۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، آپ یقین کریں عوام اگر جانتی ہے تو عمران خان کو، وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی، اب تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر میں نام بھی اس کا نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان مجھے ایک شخص بتا دیں جسے باہر دنیا جانتی ہو، نہیں جانتا کوئی بھی۔ اور عمران خان یقین کریں جیل میں نہ ہوتا وہ بھی مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں ضرور جاتا، اور یہ شادی بڑی اسی وجہ سے مشہور ہے۔ اس سے ہندوستان کو کیا فائدہ ہوا ذرا سوچیں۔ اس کے دوست مائکروسافٹ، ایمیزون، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، یہ سارے وہ ہالی ووڈ کے ستارے لا کے ہندوستان کی انہوں نے پروموشن کی۔ اس شادی نے، آپ پورا بجٹ لگا کے ملک کو اتنا مشہور نہیں کر سکتے جتنا اس شادی نے ہندوستان کو کر دیا۔ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، ممبئی کی سڑکوں پر یہ گھوم کے پوری دنیا کو ہندوستان کے نقشے پر لا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو امن و امان، دیکھو دیکھو یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرو۔ اور یہاں شادی پر نہیں بلایا گیا، یہاں حکومت نے انہیں گھیر کے بڑے بڑے منصوبے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کروا لیے ہیں، اور یہاں سوشل میڈیا ہی بند کر دیا، ایپ ہی بند کر دی۔ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی رشتہ اب نہیں ہے، یہ جو طاقتور لوگ ہیں باہر کے، یہ انویسٹمنٹ کا تو چھوڑ ہی دیں، پاکستان کا تو قرضہ امبانی کی بیٹے کی شادی میں شاید جو لوگوں نے پیسے پھینکے ہیں، جو ویل جو کہتے کروائی ہیں، وہ اس سے قرضہ اتر جاتا۔ یہاں بدقسمتی سے جو 25 کروڑ کا، جو دنیا کا کہنے کو 5واں بڑا ملک، ایٹمی طاقت رکھنے والا، مضبوط فوج رکھنے والا ملک، حالت یہ ہے 1981 سے ایک ہی خاندان سیاست میں قبضہ گروپ، بھائی 3 دفعہ، چھوٹا بھائی 2 دفعہ، شہباز شریف پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں بیٹی، حمزہ شہباز 2 دفعہ وزیر اعلیٰ، سمدی اسحاق ڈار 4 مرتبہ وزیر خزانہ، باقی بھانجے بتیجیوں اور کنیزوں کی ایک لمبی یہ لائن ہے، اور ان کے آگے دوستوں کی ایک لمبی لائن ہے۔ ان کے دوستوں میں کون ہے ذرا دیکھیں، تاجی کھوکھر، ٹیپو ٹرکوں والا، عزیر بلوچ، عابد باکسر، کچے کے ڈاکو، اور باقی انگریزوں کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی باقیات، مظالم اور فحاشی اور اریانی کی وجہ سے جب انہیں ایوارڈ اور انتخابات بھی دے تو انہیں ملتی ہے مہوش حیات، جنرل رانی کا نواسہ، فخر عالم، یا پرویز مشرف کی کوئی محبوبہ، تمغے شجاعت، تمغے امتیاز، یہ تمام تمغے انہوں نے دیے بھی کن لوگوں کو؟ ایک جس نے عمران خان کے قتل کی سازش کی، آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان، تمغہ شجاعت اسے دے دیا۔ اور جو سب سے اونچا، سب سے لچا ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل اصغر، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ شہباز شریف کا کلاس فیلو، جس نے تحریک انصاف کے 15 رہنماؤں کو، عامر ڈوگر سمیت 18 بلکہ رہنماؤں کو، ان کے گھر بار توڑے، تحریک استحکام میں ڈالنے کی کوشش کی، اور سب سے بڑے صحافی عمران ریاض کو گرفتار کیا، اینٹی کرپشن کا یہ کیس ڈالنے والا، اسے انعام میں کیا ملا؟ تمغہ امتیاز۔ اندازہ کریں، 200 سے زیادہ گھر تباہ کرنے والا، پنجاب کے گلو بٹوں کی قیادت کرنے والا، ضلع شاہ کو شہید کرنے والا، طیبہ راجہ کے بیان کی روشنی میں جو جیلوں میں ویڈیوز بنانے والے کے ماں باپ کو بھیجنے والا آئی جی کو نکلا ڈاکٹر عثمان، ایوارڈ، بڑے تمغے، اور ان تمام افسران کے یہ حالات ہیں۔ آپ یقین کریں، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھیں 3 کیسز چل رہے ہیں۔ ایک افسر کے خلاف جو ہے وہ ڈاکٹر شینی مزاری کی گرفتاری جو ناجائز ہوئی، غیر پروسیجرل، میاں گل حسن سون نے ایک آڈیو ویڈیو لیک کے جو بابر ستار، جس میں ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین پی ٹی اے، اندازہ کریں ایسے ایسے لوگ کس کام میں۔ اور عامر فاروق اور محمود جہانگیری وہ کیس سن رہے ہیں اس کا، جس میں یہ عرفان نواز ڈپٹی کمشنر اسلام آباد۔ اب ہندوستان میں دیکھ لیں صدر کون تھا، منموہن سنگھ جیسے لوگ، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ۔ یہاں کون ہے؟ زرداری، جس کی کرپشن ہالینڈ کے اسکولوں میں بچوں میں پڑھاتے رہے، اور زندگی میں اگر کوئی کام نہیں کرنا، کرپشن کا نہیں کرنا، تو وہ زرداری جیسا کرپشن نہیں کرنی۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ لگانے کی کوشش، ساری زندگی کرپشن کے دفاع میں، ترکی کے صدر کے اہلیہ کے ہار سے لے کے سوئس بینکوں کی کرپشن بچانے تک سارے الزامات، اور آگے انوار اللہ کاکڑ این جی او بنا کے امریکہ سے پیسے لے کے بلوچستان کی تباہی بربادی میں، بلوچ مسنگ لوگوں میں، ساری وارداتوں میں شامل، اس کا نام بھی چیئرمین سینٹ کے لیے آ رہا ہے۔ اب شہباز شریف پیچھے وہ اس کا پتہ ہی ہے سب کو، ٹی ٹی ماسٹر، مقصود چپڑاسی سے لے کے ڈاکٹر رضوان
اور خان کے وزیر آباد کیس کے جو انسپیکٹر کو راستے سے ہٹانے والے، زرداری کے بھی رومنی کیس، ایان علی، سارے. اور پنجاب میں تو 62% پنجاب ایک ایسی خاتون میڈم تھیف، مینڈیٹ تھیف منسٹر کو دے دیا جس کے دامن میں آڈیو ویڈیو کیلیبری فونٹ کی جعل سازی، خاندان کی کرپشن بچانے، عدالتوں میں جو بیانات توشہ خانہ سے تھرتھراٹ والے کھلونوں سے لے کے BMW کی چوری گاڑیاں، بھائی کی کرپشن کے فرنٹ مین، چچا کی کرپشن کی، باپ کے کرپشن کی، اور گھریلو زندگی میں اس نے جو کیا وہ تو آپ کو پتہ ہے. اپنا گھر بھی تباہ، وہ میں نہیں دہرانا چاہتا، بچے کا کیا، سرجریوں کی ایک لمبی قطار، نہ تعلیم نہ تجربہ. اور اسمبلی میں کون؟ سارے بستہ الف کے بدماش یا پھر ذہنی مریض سارے اسمبلی میں. وہ عورت کارڈ استعمال کرنے والی، وہ 2018 میں اب جس طرح گھنونا میڈیا کارڈ بھی استعمال ہوگا. آپ کو اس عورت کا آپ نے سن لیا ہوگا انٹرویو، وہ جو کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں، یہ یا تو کوئی ممنوع اشیاء استعمال کرتی ہیں یا ذہنی حالت ٹھیک نہیں. جوتے دکھائیں، شور مچائیں، لیکن یہ جس طرح علی امین گنڈا پور کے پاس پہنچی، مقصد صرف یہی ہے کہ یہ عورت کارڈ کا وہ معاملہ اٹھایا جائے. اب حکومت پر تنقید کرنی ہو، تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں، جب حکومت کی اگر کوئی بات کرنی ہو تو سنی اتحاد کہہ دیتے ہیں. یہ میڈیا نے ایسی واردات اس وقت بنائی ہوئی ہے، اور ان کا میں ذکر اسی لیے کر رہا ہوں. ابھی دیکھیں محمود اچکزئی پر جو سنی اتحاد اور تحریک انصاف کا صدارتی امیدوار تھا، اس کے گھر پہ چڑھائی ہوئی میڈیا میں کوئی خبر نہیں آئی. سیکیورٹی فورسز نے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. وہ خان کے نظریے پہ کھڑا ہوا صدارتی امیدوار ہے، اسے منشیات کیس میں اب ڈالنے کی کوشش. اس وقت حالات بڑے سادے سے ہیں. پاکستان میں انسانوں سے زیادہ درختوں کے حقوق ہیں. شاید ہندوستان نے بالا کوٹ میں اسی لیے درخت شہید کیے. پتا تھا کہ 25 کروڑ یہ طاقتور لوگ انہیں بھیڑ اور بکریاں سمجھتے ہیں. اسلام آباد کے F9 پارک میں درختوں کی کٹائی پر خود عدالت نوٹس لے رہی ہے. شتوت کے درختوں کی کٹائی کرنی ہے، CDA کا عملہ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی نہ کٹے. اور یہاں انہیں احمد شاہ نظر نہیں آیا کل کا. آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جس طرح قاضی فائز صاحب جو ہیں، ان کے گرگے جس طرح مجرمانہ خاموشی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں دنیا اور آخرت میں اپنا انجام برا کریں گے. جو استعفیٰ دے کے چلے گئے وہ تو عذاب سے بچ گئے. اب جو رہ گئے ہیں انہیں بھی اللہ ہدایت دے. لیکن شہباز شریف کا آج حلف ہے، پہلا دن، اور آپ یقین کریں پہلے دن ہی وہ گنجی جو ہی بال منڈائے اور سر پر اولے پڑے. آگے انشاءاللہ انجام ان کا ساتھ ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دوسرے ویلاگ میں بہت ساری خبریں ہو رہے ہیں. آج علی امین گنڈا پور کی ملاقات بھی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت. اللہ حافظ.